وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلیہ۔ دجال کے حوالے سے احادیث پاک کے اندر بہت سی تفصیلات مذکور ہیں۔ لفظ دجال دجل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب کرنا، کسی چیز کو حقیقت کو لپیٹ کر کچھ اور ظاہر کرنا، اور دجال اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا فریب اور دھوکہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو دجال کا جو فتنہ ہے اس سے خبردار کرتا آیا ہے اور ڈراتا آیا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کثرت کے ساتھ فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ دجال کہاں پر ظاہر ہوگا، اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ صراحت تو نہیں ہے، مگر میں نے چند اقوال دیکھے۔ بعض نے کہا کہ عراق اور شام کے درمیانی کسی رستے پر وہ سب سے پہلے وہ نظر آئے گا، اور پھر بعد ازاں باقاعدہ طور پر جو اپنی طاقت کے ساتھ نمایاں ہو کے ظاہر ہوگا وہ خراسان کے علاقے سے ہوگا۔ اس کی جو پیریڈ ہے یہاں پر کتنا عرصہ گزارے گا، اس حوالے سے ایک حدیث پاک ملتی ہے جس میں 40 دنوں کا ذکر ہے، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان 40 دنوں میں جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور جو باقی 37 دن ہیں وہ روٹین کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال سے بہت زیادہ جو اس کو بطور خطرے کے پیش کیا گیا اور پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، وہ اس لیے کہ لوگوں کے ایمان کو یہ ضائع کرنے والا بنے گا، یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بے پناہ طاقت دے گا لوگوں کو آزمانے کے لیے اور ان کے ایمانوں کی پرکھ کے لیے، کہ ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گا اپنے ایمان کو بچانا۔ مثلا ایسے لگے گا کہ جیسے جنت اور جہنم کو اس کے ساتھ ہے، آگ بھی اس کے ساتھ ہے اور جنت کے باغات بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت بھیج دے گا، اور جس پر ایمان نہیں لائے گا اسے جہنم بھیج دے گا۔ حدیث پاک میں کہا کہ حقیقتاً جس کو وہ جنت کہتا ہوگا وہ جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہہ رہا ہوگا اصل میں وہ جنت ہوگی۔ اور پھر فتنہ اس اعتبار سے بھی روایات کے اندر آیا ہے، آزمائش بہت بڑی ہوگی، کہ کہے گا اگر میں تمہارے جو باپ دادا فوت ہو چکے ہیں ان کو بلا کے اگر کہوں کہ وہ مان جائیں کہ میں خدا ہوں تو کیا تم مانو گے؟ تو جنات اس کے کوئی مرے ہوئے باپ دادا کی شکل میں آ جائیں گے اور وہ کہے گا ہاں بیٹا یہ سچا ہے، خدا ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ۔ اس طرح لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنے ایمان کو بچانا، اور جو اس پر ایمان لائے گا تو ان کو بظاہر کہے گا کہ یہاں بارشیں برسیں گی وہاں پر، اور وہ ان کی فصلات اچھی ہو جائیں گی، اور جو اس پر نہیں مانے گے وہاں قحط طاری ہو جائے گا۔ تو یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیں گی کہ وہاں پر ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اس کا خاتمہ مقصود ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر بھی ہوگا۔ مسلمان پہلے سے ہی اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مسلمانوں میں ایک نئی طاقت اور جان آ جائے گی۔ اور روایات میں آیا ہے کہ لد نام کا مقام ہے، اور میں نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر لدہ یا لڈا نام سے اب بھی کوئی ایئر بیس ہے ان کا، وہاں پہ جا کے آپ اس کا سامنا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑے گی تو وہ ایسے ہوگا جیسے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ آگے بڑھ کے اسے قتل کر دیں گے، اور یہ فتنہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔